یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، دشت میں ہوگا، گلزار میں ہوگا، ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ یہ تو آج باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، باپ لاش جواں اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ ایک محشر بپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، ہے میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کریئر جواں کے لاشے پر، جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر، دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے۔ اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، اے یاد آتی تھی ان کو جب صغرا، میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر
سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. آئینہ آئینہ علی و اکبر کی رن میں آواز جب وہ دیتے ہیں. ہائے غربت غریب زہرا کی، دیکھ کر شام والے ہنستے ہیں. راستہ ان کو مجھ تک آنے کا اب یہ قاتل بتائیں گے کیسے. دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. قتل شبیر کی ہے تیاری، رن میں چمکا رہے ہیں سب خنجر. اے برچھی سینے میں ہے میرے لیکن اتنا مجبور بھی نہیں اکبر. شام کے لوگ میرے ہوتے ہوئے شہ پہ خنجر چلائیں گے کیسے. دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. آنکھ میں اشک لب پہ نوحہ تھا، اے تکلم عجیب لمحہ تھا. اے دل میں وہ بار بار کہتا تھا، آنے والا ہے قاصد صغرا. بھائی کی لاش پر میرے بابا خط بہن کا سنائیں گے کیسے. دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. تبارك الله أحسن الخالقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
العاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ العظم فی الارض اجمعین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا و ارواح العالمین لمقدمہ الفدا وعلی آبائہ الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعدائہم اجمعین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، بعنوان انسان کا دوست اور دشمن کون، اس عنوان اور ٹاپک کی روشنی میں 1443 ہجری کی عشرہ مجالس کو جو میں نے شروع کیا تو میں نے ویسی سیر حاصل گفتگو نہیں کی ہے، مجھے اس بات کا اقرار ہے، مجلس آن لائن ہے اور انشاءاللہ جب بھی روبرو ہوں گے تو ہم گفتگو کریں گے۔ آپ نے اب تک جو کچھ بھی سنا ہے، چونکہ آج کی مجلس اور پھر شب عاشور کی مجلس ہے اور اس کے بعد پھر روز عاشور، عاشور کے دن کے مصائب ہیں اور شام غریبہ کے، یعنی آج ہی یہ جو مجلس ہے اسی میں مجھے رزلٹ اور نتیجہ آپ کو دے کر اپنے بیان کو تمام کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر شب عاشور ہے، اس میں عموماً زیادہ تر مصائب پڑھے جاتے ہیں، اور پھر روز عاشور اور شام غریبہ۔ تو آج مجھے جو پوائنٹ آپ کی خدمت میں دینا ہے، اگر میں اس کو آپ کے اذہان ذہنوں تک پہنچا سکوں تو یقیناً تمام عشرہ کامیاب رہے گا۔ تو عزیزان گرامی، انسان کا دوست اور دشمن کون، اس ٹاپک کی روشنی میں اب تک ہم نے جو باتیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہے، ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے ناقص مطالعہ اور ہوم ورک اور اسٹڈی کی روشنی میں، تو وہ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ ویسی باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ بہرحال اس دن میں نے جو مجلس میں آپ سے کہا تھا کہ پروردگار سب سے بڑا دوست رسول، آل رسول، یعنی انبیاء، مرسلین، ملائکہ، اللہ رسول، امام، یعنی سب سے بڑھ کر اللہ رسول، امام، قرآن، اہل بیت، ان سے بڑا ہمارے لیے کوئی فرینڈ اور دوست نہیں ہے، اور شیطان اور نفس، یہ دو بڑے دشمن سے کوئی بڑا دشمن نہیں۔ قرآن نے بھی دونوں دشمن کو بتایا ہے، اور اہل بیت اطہار، مولا کائنات، ائمہ معصومین نے بھی ان دونوں دشمن کی پہچان کرائی ہے۔ لیکن ایک اور دشمن ہے ہمارا بڑا، شیطان اور نفس کے ساتھ اور ایک دشمن ہے، تو وہ کون ہے، وہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے بعد آپ کو آج رزلٹ دینا چاہتا ہوں میں۔ یقیناً جو چیز میں دوں گا تو اب تک جتنا آپ نے سنا ہے، یہ چیز سننے کے بعد میرا دل یہ کہتا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ کہے گا کہ یقیناً یہ ایک بیسٹ، ایک ویری گڈ، ایک بہت اچھی چیز نور علی عابدی آپ نے پیش کی ہے، انہیں مجھے اپنے منہ سے کہنا پڑ رہا ہے ایک طالب علم ہونے کے ناطے، کہ میرے ٹاپک کو ذہن میں رکھ کے یہ چیز کو سنیے گا آپ کہ ہمارا دوست دشمن کون ہے، ہر انسان کا ہم کس سے دشمنی رکھتے، کس سے دوستی۔ تو آج یہ دو پوائنٹ لے لیں، نتیجہ اور رزلٹ۔ میری بات آخری بات نہیں ہے، میرے اوپر بھی کوئی بات کر سکتا ہے، مجھ سے جو بڑے عالم مولانا، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کے اوپر بھی بات ہے، ان کے اوپر بھی بات ہے۔ آخری بات تو یا تو نبی کی ہے، یا رسول کی ہے، یا امام کی ہے، رسول اللہ کی اور 14 معصومین کی، کیونکہ نبی، رسول اللہ اور ائمہ معصومین کی بات اللہ کی بات ہے، یعنی سب سے آخری بات اللہ کی ہے، رسول کی اور امام کی ہے، اس لیے کہ قرآن میں ان تینوں کی اطاعت واجب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
یعنی اللہ کی اطاعت، رسول کی، اور اولی الامر یعنی 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت واجب عینی، اطاعت مطلقہ ہے۔ تو ان کی بات آخری بات ہے، ان کے اوپر کسی کی بات نہیں۔ جو بات امام نے کہہ دی یعنی رسول نے وہی کہا، وہی اللہ نے کہا، اس لیے کہ رسول اور امام کی بات میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے حکم خدا کے سامنے۔ جو حکم خدا ہے وہی حکم رسول اور امام ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ دوست رکھتا ہے، میں نے جیسے عرض کیا، کس کو دوست رکھتا ہے؟ یعنی آپ کو کیا بننا ہے؟ نیا پوائنٹ دے رہا ہوں، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے جو محسنین، دوسروں کے ساتھ احسان اور نیکی کرتے ہیں۔ میں بیان کیا، اب قرآن کی روشنی میں اور ایک پوائنٹ دیتا چلوں کہ اللہ اور کس کو پسند کرتا ہے، کس سے دوستی کرتے ہیں نا، اللہ دوستی کر رہا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس سے اللہ دوستی کرے۔ ان اللہ یحب المقسطین، قرآن مجید آواز دے رہا ہے سورہ ممتحنہ میں، سورہ ممتحنہ 28ویں پارے میں آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ بے شک خدا کس کو؟ انصاف کرنے والے کو اللہ کیا کرتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ یعنی جو دوسروں کے ساتھ نیکی کرے، احسان کرے، اللہ اس کو بھی دوست رکھتا ہے، اور جو دو لوگوں کے بیچ میں انصاف کرے، ہر مسئلے میں، ہر میدان میں جہاں بھی لڑائی جھگڑا ہو، کوئی تنازعہ ہو، اور جو صحیح انصاف کرے، صحیح عدالت، صحیح فیصلہ، صحیح ججمنٹ، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو دوست رکھتا ہے۔ یہ بات پوائنٹ ذہن میں رکھیں، مولا کی فضیلت آئے گی۔ مولا اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ ٹاپک میرا کیا ذہن میں رکھیں، یعنی اگر آپ اللہ کی دوستی میں آنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے ساتھ احسان کریں، نیکی کریں۔ اللہ کی دوستی میں آنا چاہتے ہیں تو دو مومن کو ملائیں۔ اللہ کی دوستی لینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ جو انصاف کرتے ہیں، چاہے گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، انجمن میں، جماعت میں، جمعہ میں، قوم میں، اڑوس پڑوس میں، ہر جگہ انصاف کی بات کہ ہر ایک کا میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو انصاف کرو، اولاد والدین کا جھگڑا ہے انصاف کرو، پڑوسی کا جھگڑا ہے انصاف، دو قوموں کا، دو گٹوں کا جھگڑا ہے انصاف کرو، دو بھائیوں کا جھگڑا ہے انصاف کرو، دو خاندانوں کا، دو قبیلوں کا، دو رشتہ داروں کا انصاف، اللہ اس کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی عدل ہو، عدالت ہو، صحیح انصاف ہو، صحیح فیصلہ ہو، ججمنٹ ہو، جو بھی معنی آپ نکال لیں، انصاف ہونا چاہیے۔ بھئی ہم کو انصاف نہیں ملا، کبھی کبھی دنیا میں آج ظلم اس لیے بڑھ جاتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں ملا، ایک اچھا انسان بگڑ جاتا ہے، انصاف نہیں، یعنی انصاف یعنی اس کو عدالت نہیں ملی، عدالت نہیں ہے۔ بھئی آپ کے پاپ آپ عادل نہیں، ظالم ہیں، آپ نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، آپ نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا، اس لیے ہم اصول دین میں اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ ہمارا پروردگار کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، ان اللہ لا یظلم علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے نفس کی بنا پر، اپنے شیطان ملعون کے بہکانے اور خواہشات نفس کی بنا پر ہی اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرتے ہیں۔ تو اللہ عادل ہے۔ اب یہ تمہاری ہماری خوش نصیب یہ ہے کہ ہم نے قرآن و اہل بیت کا، رسول کے بعد آل محمد کا دامن تھاما ہے، تو ہمارے یہاں پر اصول دین میں اللہ بھی عادل ہے۔ ہم جس مجتہد مرجع فقیہ کی تقلید کرتے ہیں اس میں بھی کنڈیشن اور شرط ہے کہ وہ بھی عادل ہو، وہ بھی عادل ہے۔ ہم جس امام جمعہ یا جماعت پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی شرط اور کنڈیشن ہے کہ وہ عادل ہو، یعنی جس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھے وہ بھی عادل ہو، جس کی تقلید کرے وہ بھی عادل ہو، اور جو ولایت رکھتا ہے، حکومت کرتا ہے، وہ امام عادل ہو، حکمران عادل، اور وہ خدا اتنی بڑی ذات، خالق آخری سطح اور لیول پر، اس کو بھی ہم اصول دین میں عادل مانتے ہیں۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، ہمارے اصول دین میں اللہ عادل ہے، فقیہ عادل ہے، جس کی تقلید کرتے ہیں وہ مجتہد عادل ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے وہ عادل ہو، جو حاکم ہو، جو خلیفہ ہو، جو امام ہو، وہ بھی عادل ہو۔ اب کتنے بد نصیب ہیں وہ سارے لوگ جن کے اللہ ہی عادل نہیں ہے، اس لیے کہ اصول دین میں صرف وہ توحید کو مانتے ہیں، نبوت کو اور قیامت کو، عادل کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے۔
توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. سوچنے کی بات ہے. جن کے اصول دین میں اللہ ہی عادل نہ ہو تو پھر ان کے مفتی صاحب کہاں سے عادل رہیں گے؟ مولانا صاحب کہاں سے عادل رہیں گے؟ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے وہ کہاں سے عادل رہے گا؟ جب اللہ ہی عادل نہیں ہے تو پھر عدالت ہے ہی نہیں. اور اللہ اس کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المقسطین، جو عدل و انصاف سے کام کرتا ہے، جو انصاف کرتا ہے. اس لیے ہمارے فرقہ شیعہ میں عدالت ایک بنیادی شرط ہے، انصاف، عدالت. اب سن لے دنیا والے، آج کی اہم مجلس میں ایک فضیلت کی بات دے رہا ہوں کہ 21 رمضان کو دنیا سے مولا امیر المومنین چلے گئے سن 40 ہجری میں. 19 رمضان 40 ہجری کو علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون نے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے ضربت لگائی. 21 رمضان کو مولا کائنات امیر المومنین اس دنیا سے چلے گئے بظاہر، ورنہ وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، حاضر و ناظر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ہر امام حاضر و ناظر ہے، چاہے وہ شہادت پائے نہ پائے، چاہے وہ موت کی آغوش میں سو جائے یا نہ سوئے، ہر امام ہمارے کلام کو سنتا ہے، ہمیں دیکھتا ہے، حاضر و ناظر ہے. یہ زیارت میں ہم پڑھتے ہیں. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تمام علماء مراجع کا بالکل مسلمات میں اعلان ہے. یہ ایسا نہیں کہ وقت کا امام زندہ پردے غیب میں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہیں، 11ویں امام بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، 10ویں بھی، 8ویں بھی، مولا کائنات بھی، مولا حسن بھی، مولا حسین بھی. وہ نور خدا ہے، ایک الگ بحث ہے، ایک الگ سبجیکٹ کا ٹاپک ہوگا. تو یاد رکھیے میری بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے. تو عدالت، انصاف، تو یہ جو مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہے؟ کئی ریزن ہے، کئی اسباب ہے. علی علیہ السلام کی شہادت کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ علی کی شہادت ہوئی اس لیے کہ علی عدل و انصاف چاہتے تھے. علی عدل و انصاف چاہتے تھے امت کے درمیان، قوم کے درمیان، پوری دنیا میں، خاص کر کوفہ میں، عراق میں، کوفہ میں، مدینے میں، بصرہ میں، ہر جگہ جہاں بھی حکومت تھی، علی سب جگہ انصاف چاہتے تھے امت رسول کلمہ پڑھنے والوں کے بیچ میں. لیکن مد مقابل ظالم دشمن عدل و انصاف نہیں چاہتا تھا. وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر جھولیاں بھرتا تھا خزانوں میں سے. لیکن علی سگے بھائی کو بھی یہ کہتے تھے کہ سگے بھائی کو بھی کہ تمہیں بھی اتنا ہی دوں گا، عقیل کو. ایک ظاہری اعلان، ظاہری گفتگو ہے. اے عقیل تمہیں بھی میں بیت المال سے اتنا ہی دوں گا، 2 درہم، جتنا مدینے کے ہر مسلمان کو دیتا ہوں. اب چاہے سگا بھائی ہو یا مشرق مغرب میں رہنے والا، رسول کا کلمہ پڑھنے والا اور میرا فالوور ہو، جتنا اس کو دوں گا اس نے میرے سگے بھائی یا اولاد کو دوں گا، یا جتنا گھر والوں کو دوں گا اتنا دور والے کو دوں گا. یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف. جب بیت المال کے چراغ کو روشن کر رہے ہیں تو صرف حکومت کا کام، لیکن اپنے ذاتی کام کے لیے محنت مزدوری کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ اپنے ذاتی پیسے کو قوم، ملت، سماج، معاشرہ اور بیت المال اور خلافت پر خرچ کرتے ہیں. علی کی حکومت کے دوران کوئی بھوکا نہیں سویا، کیونکہ علی خود اناج، روٹی، غذا، کھجور تقسیم کرنے نکلتے تھے تاکہ کوئی بھوکا فریاد نہ کرے، ورنہ کتنے دور بھوکوں کو گزر گئے. علی اس سے پہلے کہ کوئی بھوکا مانگتا اسے روٹی دیتے. علی کی جان گئی، علی کی جو قربانی ہے، جو شہادت ہے، وہ انصاف کی بقا کے لیے، عدالت، انصاف کی، عدل و انصاف کی بقا کے لیے علی کی قربانی ہوئی ہے، علی کی شہادت ہوئی ہے. ویسے تو ہر معصوم کی جانے. اب اللہ انصاف کرنے والے کو دوست رکھتا ہے. علی کی پوری شہادت عدل و انصاف کی بقا کے لیے ہے، تو پھر اللہ کتنا عزیز، علی کتنے عزیز ہیں اللہ کی نگاہ میں. اتنے عزیز ہے کہ غدیر میں رسول کو کہہ دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس فما بلغت رسالتہ. اگر یہ ولایت علی کا پیغام نہیں پہنچایا اے محمد تم نے، تو گویا تم نے اسلام کا کوئی میسیج، پیغام پہنچایا ہی نہیں، کوئی تبلیغ کی ہی نہیں. اس قدر اہم ہے، اس قدر عزیز ہے اللہ کو علی. علی ولی اللہ، علی وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، عین اللہ ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی ولی اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے. نعوذ باللہ، علی اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ علی کا سجدہ کرنا اور سجدے میں ضربت کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جو اتنا بلند و بالا ہے، اتنا اونچا بندہ اگر کسی کو سجدہ کر رہا ہے
تو یعنی علی کا کوئی خدا ہے؟ اب سوچئے جب علی اتنا بلند ہے اپنے نام سے کام سے، تو علی جسے سجدہ کر رہا ہے وہ خدا کتنا بلند ہوگا؟ لہذا یہ غلط فہمی ہٹا دیں، علی 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 جو زیادہ کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ علی کو خدا نہیں مانتے، وہ یہ پروف دیتے ہیں کہ جب علی اتنا بلند ہے تو علی کا خدا کتنا بلند ہوگا۔ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو آج مجھے نتیجہ دے کے بات کو آگے بڑھنا ہے، بیچ بیچ میں فضیلت دے رہا ہوں چونکہ میں گزشتہ تقریر میں زیادہ فضائل نہیں پیش کر سکا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مجلس میں صرف فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد ہی بیان ہونا چاہیے، یہ اکثر علماء کی آواز اور فیصلہ ہے کتابوں سے۔ یہ جو ہم دنیا بھر کے ٹاپک لے کر مجلس سے پڑھتے ہیں، میں یہ نہیں کروں کہ حرام ہے یا گناہ ہے یا نہیں پڑھنا چاہیے، امت ہے، قوم ہے، بگڑی ہوئی ہے، اصلاح کرنی ہے، ہدایت کرنی ہے، ورنہ مجلس اور ممبر صرف ذکر خدا، رسول اور امام، اللہ کی حمد، رسول آل رسول کے فضائل اور ان کے مصائب، بس۔ یہ تمہارا پردہ اور یہ تمہاری شرم و حیا، عفت، اور تمہارا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے، اور تمہارا ایجوکیشن اور یہ تعلیم، تمہیں دنیا بھر کی عقل ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی عقل نہیں ہے۔ بریانی اور پلاؤ سمجھ میں آتا ہے، پلاؤ میں کی بوٹی سمجھ میں آتی ہے، دسترخوان کی روٹی اور پلیٹ کی بوٹی اس کو نہیں بھولتے، اور پردہ بھول جاتے ہیں۔ حرام حلال سمجھ میں نہیں آتا، نجیس پاک سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم پر ظلم ہو، ظلم کا ٹاپک، ہم پر ظلم ہو تو ظلم ہے، اور ہم کسی اور پر ظلم کریں پھر وہ ظلم نہیں ہے۔ میری بیٹی جب کسی کے گھر میں جائے شادی ہو کر تو وہ رانی بن کر رہے، اور دوسرے کی بیٹی میرے گھر میں آئے تو نوکرانی بن کے رہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسی باتیں کیا ضرورت ہے؟ ہم کیوں پڑھیں ممبر سے؟ قوم کو اللہ رسول امام کے اتنے فضائل بتا دو کہ جن کو فالو کر رہا ہے، جب ان کا اتنا مرتبہ ہے تو ان کی باتوں پر عمل کر۔ کیوں کرتا ہے ایسا کوئی کام میں آپ کہ جس سے اللہ رسول امام ناراض و گنہگار سب ہے؟ بے شک ہم گناہ کرتے ہیں، اس لیے اصلاح کی باتیں کرنی ہے، اس میں میں وہ نہیں کر رہا ہوں، میں جذباتی ہو کر نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجلس کا حق اور ممبر کا حق تو یہ ہے کہ صرف ممبر پر اہل بیت علی علی، حسین حسین ہونا چاہیے، لیکن یہ اہل بیت کے ساتھ یہ ہماری بد عملی ہے، بد عملی، اور ہمارے گناہوں نے اہل بیت کے فضائل سننے میں رکاوٹ بن گئی۔ یہ گناہ ہماری بد عملی اور گناہ فضائل آل محمد سننے میں رکاوٹ بن گئے۔ کاش ہماری شیعہ قوم کوئی بد عملی، بد عقیدگی اور کوئی گناہ نہ کرتی تو آج ممبروں سے صرف عظمت علی، عظمت آل محمد، عظمت 14 معصومین بیان ہوتی، عظمت مولا عباس، ان کے فضائل بیان ہوتے۔ آج لوگ مر جا رہے ہیں لیکن پورے آل محمد کے فضائل نہیں سن پائے۔ خدا کی قسم، عظمت فاطمہ بیان ہوتی، پردے کا بیان نہ ہوتا، عظمت فاطمہ بیان ہوتی، علم تعلیم کا بیان نہ ہوتا بلکہ عظمت امام صادق، عظمت فضیلت امام باقر بیان ہوتی، علم اور ایجوکیشن کی ممبروں سے تاکید نہ دی جاتی بلکہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اس حدیث کی فضیلت، شہر علم محمد ہے، اس کا دروازہ، شہر علم کا دروازہ علی ہے، وہ پڑھا جاتا، فضائل، اس کے نکات، اس کے پوائنٹ۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہماری عمر گزر جاتی ہے لیکن ہم پورے اہل بیت کو سمجھ نہیں پاتے، ان کے فضائل، ان کے مرتبے، ان کی پاک و پاکیزہ لائف اور حیات، ان کے کتنے فضائل ہیں۔ پیغمبر کہہ چکے ہیں علی کے فضائل، سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، اور سارے جن اور انس، انسان اور جنات لکھنے بیٹھ جائیں درختوں کے قلم بنا کر سمندر میں ڈبو کر، تو خدا کی قسم میرے بھائی علی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ ہم نے تو ابھی صرف سوئی ڈبوئی ہے، یہ 1400 سال میں جتنے فضائل بیان ہوئے صرف سوئی ڈبوئی ہے علماء نے فضائل اہل بیت اور علی میں۔ خدا کی قسم چیلنج سے کہہ رہا ہوں، اتنے فضائل علی کے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ جس علی اور اہل بیت کے اتنے فضائل ہیں تو وہ علی جس کا وسیع ہے اس رسول کی کتنی فضیلت ہوگی، اور جب رسول اور علی کی اتنی فضیلت ہے تو وہ رسول اور علی جس خدا اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان گرامی، پڑھنے کو بہت کچھ ہے، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے 3 دشمن ہیں، 3۔ میں نے کہا نا اللہ کس کو دوست رکھتا وہ بات ہوگی۔ ایک ہمارا دشمن نفس سب سے بڑا، اس کے بعد شیطان، 2 شیاطین، شیطان ابلیس، ایک ہر انسان کا دشمن وہ خود یعنی اس کا نفس، پھر اولاد آدم، ہر انسان، ہر آدمی کا دشمن شیطان، 2، اور پھر تیسرا دشمن یاد رکھو
میرا دشمن جو میرا دشمن ہے، یعنی آپ میرے دشمن نہیں، میں آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا دشمن نہیں، وہ آپ کا دشمن نہیں، نہ وہ اس کا دشمن، نہ یہ آپ کا دشمن، نہ آپ میرے دشمن، نہ آپ میرے دشمن، نہ میں آپ کا دشمن. سب کا دشمن نفس، پھر سب کا دشمن شیطان، اور تیسرا دشمن کہ میرا دشمن نہیں ہے. جو میری غیبت کرے، جو مجھ سے حسد کرے، جو میرا مال کھا جائے، جو میری فیملی پہ تھوڑا بہت ظلم ڈھائے، وہ میرا دشمن نہیں ہے، بلکہ میرا تیسرا بڑا دشمن، ہم سب کا شیعان اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن، جو ہمارے اہل بیت کا دشمن ہے، وہ ہمارا دشمن ہے. جو علی کا دشمن، جو حسین کا دشمن، جو عزاداری کا دشمن، جو علم جلوس تعزیے کا دشمن، جو اہل بیت اطہار کے کسی ایک فرد کا دشمن، پورے اہل بیت نہیں، جو آل محمد علیہ السلام کا دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن. اس لیے کہ اہل بیت کا دشمن قرآن کا دشمن، اہل بیت کا دشمن نماز کا دشمن، اہل بیت کا دشمن کعبے کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہی اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، انبیاء کا دشمن، ملائکہ کا دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے اہل بیت کا دوست ہی اللہ کا، آدم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، سارے انبیاء، مرسلین، تمام فرشتوں، ملائکہ، مسجد، کعبہ، نماز، روزہ، فروع دین، اصول دین، جتنی عبادت خدا ہے سب کا دوست ہے. جو اہل بیت کا دوست ہے وہ اللہ اور اللہ کی پسندیدہ ہر چیز کا دوست ہے، اور جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ اللہ اور اللہ کی پسندیدہ ہر چیز کا دشمن ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اس لیے کہ آپ جہاں قدم رکھو گے وہاں تمہیں اہل بیت نظر آئیں گے. کعبے میں جاؤ گے تو اہل بیت، مسجد میں آؤ گے تو اہل بیت، محراب میں اہل بیت، منبر پہ اہل بیت، میدان جہاد میں اہل بیت، صبر میں اہل بیت، شہادت میں اہل بیت، ایثار میں، قربانی میں، چیریٹی میں، صدقے میں، خیرات میں، مدد کرنے میں، مشکل کشائی میں، سوالات کے جواب دینے میں، خلافت کو بچانے میں، نبیوں کو بچانے میں، ملائکہ کی مدد کرنے میں، فطرس کو بالوں پر دینے میں، جبریل کو استادی کرنے میں، ہر جگہ ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیے. بتوں کو توڑنے میں، خدا کو خوش کرنے میں، رسول کو بچانے میں، شب ہجرت میں، کوثر پر، سلسبیل پر، تسنیم پر، صراط پر، مرصاد پر، روح نکلتے وقت قبر میں، ہر جگہ روبرو نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ آل محمد ہے. اور اس کی وجہ کہ اہل بیت کا دشمن قرآن کا، اللہ کا، رسول کا، انبیاء کا، پیغمبر کا، کعبے کا، قبلے کا، دین کا دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، سورہ دہر میں، یہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہی چاہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں. اس لیے کہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے، وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ہم شیعوں کی ذمہ داری ہے، تمام مسلمانوں کی، بالخصوص شیعہ اہل بیت کی، کہ ہم وہی پسند کریں جو ہمارے مولا پسند کرتے ہیں، جو ہمارے اہل بیت پسند کرتے ہیں. یہ ہے عظمت اہل بیت، یہ ہے. اور اس کو کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یاد رکھیے، ایک بات عرض کرتا چلوں، میں نے اب تک بہت فضائل نہیں پڑھے اس اشرے میں. لوگوں نے مجھ کو باقاعدہ مانگ بھی کی کہ آقا کچھ فضائل پڑھیے. آپ نے ڈنڈا بہت چلا دیا. شیطان جو تھا، شیطان، میں نے کہا نا سب سے بڑا دشمن، ان الشیطان لکم عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو انہ لکم عدو مبین. جگہ جگہ بتا چکا ہوں میں. تیسری کو اس کے اول کی دو مجلس چھوڑ کر انہیں پہلے کی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ کتنی جگہ اللہ نے شیطان کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے قرآن مجید میں، بتا چکا ہوں. لیکن اتنا یاد رکھے، شیطان ہے، ابلیس ہے، خناس ہے، سب کچھ ہے. اللہ نے اس کو تمام انسانوں کا، اولاد آدم اور آدم کا دشمن بتایا ہے. اسی کی بنا پر ہم جہنم میں جائیں گے. ایک نفس امارہ اور ایک شیطان، یہ بات آ چکی. لیکن آج شیطان جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا، دھتکارا گیا. رجیم، انکا انت الرجیم، اخرج، تو ملعون ہو گیا، مغضوب بارگاہ ہے، غضب ہے اللہ کا، لعنت ہے اللہ کی اس پر. اس نے مہلت مانگی تھی، اللہ نے اس کو معلوم مدت ہے نا، امام زمان اروان و لہ الفدا کے ظہور تک، یا ان کے ظہور کے بعد تک جو مہلت زندگی دی ہے، جب تک ہی. لیکن ایک جملہ دے رہا ہوں جلدی میں، کہ شیطان جو آج شیطان ہے، جو آج ابلیس ہے، خناس ہے، عزازیل ہے، جو بھی کہیے، اب اس کے بہت نام ہے. پہلے جو تھا ہے وہ تاریخ انبیاء میں پڑھ چکا ہوں کسی مجلس میں.
لیکن شیطان جو تھا، شیطان بننے سے پہلے سجدوں کی حالت میں تھا، تسبیح کی حالت میں تھا. نقطے کو سمجھیے. میں عظمت علی، عظمت اہل بیت دے رہا ہوں، آپ سمجھے یا نہ سمجھے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. شیطان جو تھا، شیطان بننے سے پہلے ابلیس، ملعون، لعنتی، اللہ کی بارگاہ میں آپ دھتکارا گیا، رجیم، نکالا گیا، اخرج. جو بھی آج برا کام کرتا لوگ کہتے شیطان، شیطان کا کام. تو شیطان بننے سے پہلے عابد تھا، عبادت گزار. یعنی شیطان جو اللہ سے دور ہوا، نکالا گیا اس کی بارگاہ سے، بزم فرشتوں سے دھتکار دیا گیا. لیکن اس سے پہلے شیطان تھا کیا؟ شیطان کس پوزیشن میں تھا؟ شیطان جو تھا لگاتار کنٹینیو حالت عبادت میں تھا. میرا نقطہ سمجھیے. یعنی جب وہ شیطان، ابلیس، ملعون، لعنتی نہیں تھا تو کنٹینیو حالت سجدہ، رکوع، عبادت، تسبیح، تحلیل میں تھا. بلکہ فرشتوں کی بزم میں اوپر آنے سے پہلے وہ زمین پر 6000 سال تک اللہ کی عبادت کر رہا تھا. کوئی زمین کا چپا حصہ نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو. یعنی زمین پر 6000 سال تک اللہ کا نیک بندہ بن کے عابد تھا، عبادت میں کنٹینیو حالت عبادت میں تھا. وہ جب اوپر آیا اس نے دعا کی کہ مجھے اوپر بلا لے، فرشتوں کے بیچ میں جا کے سب رکوع اور قنوت اور سجدے اور تسبیح والے ہیں، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، کوئی ستانے والا نہیں. کیونکہ اس کی قوم اس کو ستا رہی تھی اور اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہی تھی، جبکہ 6000 سال عبادت کر چکا تھا. اللہ نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا اور اسے فرشتوں، ملائکہ کے بیچ میں بلایا. وہ فرشتے جو خود عبادت میں مصروف ہیں، ان کے جیسا کوئی عبادت گزار نہیں. جب یہ وہاں آیا تو اس نے ایسی عبادت کی کہ فرشتے رشک کرنے لگے. یعنی کنٹینیو حالت سجدہ، عبادت، تسبیح میں تھا. مسلمانوں، یہ شیطان. لیکن آج شیطان ہو گیا، عابد نہ رہا، وہ اللہ والا نہیں رہا، عبادت گزار. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو اپنا پہلا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے فرشتوں، اے ملائکہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اور پہلے خلیفہ جناب آدم علیہ السلام ہیں. اس لیے جناب آدم کا لقب جہاں صفی اللہ، صفوت اللہ ہے، وہی خلیفۃ اللہ بھی ہے. آدم خلیفۃ اللہ لقب ہے. آدم اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں. قرآن میں 4 خلافتوں کا ذکر ہے. جناب آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، جناب ہارون علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، جناب داؤد نبی علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب یہ اللہ کے چوتھے خلیفۃ اللہ ہیں. بس 4 خلیفۃ اللہ. تو شیطان جو تھا کنٹینیو حالت عبادت میں تھا، اور اسی عبادت کی حالت میں اللہ نے آدم کا اسٹیچو بنا کر سب کو حکم دیا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. فسجدوا الا ابلیس، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. واستکبر، اس نے تکبر کیا. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا. نقطے کو سمجھیے، پوائنٹ کو. ایک طالب علم کی زبان سے چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ایک ریسرچ دے رہا ہوں کہ شیطان کنٹینیو حالت عبادت میں رہ کر اگر اس کے پہلے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے اس کے حکم سے نہ جھکے اور یہ کہے کہ سجدہ صرف تجھے کروں گا، اس کے سامنے، آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا، جبکہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، خدا کو تھا، حکم تھا کہ کہیں بھی جھکو، آدم کے سامنے جھکو، میرا حکم ہے. تو جب اس کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ کے سامنے کنٹینیو حالت عبادت میں رہنے والا نہ جھکے تو وہ ملعون ہو جائے اور ہمیشہ رانندہ بارگاہ قدرت اور الہی ہو جائے. تو پھر جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہو، جو فخر آدم ہو، جو غدیر میں من کنت مولا کی صدا کے بعد پھر اس کی خلافت اور اس کی مولایت کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے اور ایکسیپٹ نہ کرے، تو وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہے جو علی کی خلافت کو اور ولایت کو ایکسیپٹ نہ کرے. میں نے بات تمام کی، ویسی نہیں بات ہوئی جلدی میں. سوچئے، من کنت مولا فاز علی مولا الیوم اکملت لکم دینکم. ہاں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما بلغت. یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. من کنت مولا فاز علی مولا. 1.25 لاکھ اصحاب کے مجمع میں علی مولا چن لیے گئے. حاکم جیسے رسول سب کے مولا ایسے علی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر سقیفہ آ گئی.
بھلا دیا گیا سب کچھ. اب نہ علی خلیفہ رہے, اب ڈال دیا گیا علی کو, پھر نمبر دے دیے گئے. ایسوں کو لایا گیا جن کے سرے سے خلافت کے مسئلے میں کوئی وجود ہی نہیں تھا, کوئی معنی ہی نہیں, کوئی میننگ نہیں, کوئی مطلب نہیں. کہاں گئے علی؟ ساری فضیلتوں کے باوجود علی کہاں چلے گئے؟ کیوں؟ شیطان کے انجام سے بے خبر تھے مسلمان, عبرت نہیں لی, سبق نہیں لی. نتیجہ کیا ہوا؟ جو حالت عبادت میں تھا کنٹینیو, پھر نقطے کو بدل رہا ہوں, جو کنٹینیو حالت عبادت میں تھا اس نے صرف اللہ کے بنائے ہوئے پہلے خلیفہ کو ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, تو دھتکر آ گیا, ملعون. تو تم تو حالت کفر میں تھے, بت پرستی کی پوزیشن میں تھے. کوئی 40 سال بعد, کوئی 50 سال بعد, کوئی 30 سال کے بعد رسول پر, اسلام پر ایمان لایا تھا. میرا مولا کل ایمان تھا, وہ تو اظہار ایمان تھا. جو آپ کہتے کہ علی بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, یہ علی کا اظہار تھا, ڈکلیئر تھا, ورنہ علی تو کل ایمان ہے. ہمارے جیسا انسان بچپن سے صاحب ایمان ہے, اور علی بچپن میں ایمان لائے. ایمان وہ لاتا ہے جو بے ایمان ہوتا ہے. اہل بیت ایمان نہیں لاتے, رسول ایمان نہیں لاتے, علی ایمان نہیں لاتے. انہی کی وجہ سے تو ایمان بنتا ہے, تیار ہوتا ہے. وہ امیر المومنین ہے, کل ایمان ہے. لیکن کیا دنیا نے نہ کل رسول سے وفا کی, نہ علی سے وفا کی, اور نہ علی اور رسول کے بعد اولاد علی سے وفا کی. کوئی وفا نہیں کی دنیا والوں نے. اس قدر مصائب ڈھائے ہیں, اس قدر ظلم ڈھایا ہے, اس قدر ظلم کیے ہیں, خدا کی قسم کہ تاریخ سے پوچھے. آج دنیا کا ہر انسان کو آل محمد کے مصائب کا اقرار ہے. ان پر نازل جو کیے, ان پر جو مصائب ڈھائے گئے ہیں, اور غیروں نے نہیں ڈھائے, کلمہ پڑھنے والوں نے. شیعہ تو شیعہ, برادران اہل سنت علماء بھی فیس بک اور نیٹ کے اوپر باقاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ مسلمانوں تم نے ظلم ڈھایا اہل بیت پر. پڑھیے آپ جا کے کلپ پہ سنیے. ہمارے سنی بھائی علماء پڑھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں مسلمان جو پریشان ہیں. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا اپنے طور پر کہ ہمارے عالم اسلام کی پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ اہل بیت کا در چھوڑنے کی وجہ سے. آج ہم پر, مسلمانوں پر, عام مسلمانوں پر جو دنیا میں آتنکواد, ٹیررزم یا ٹیررزم ہونے کا جو الزام لگ رہا ہے, یہ صرف در آل محمد سے غداری, اہل بیت کا در چھوڑنے کی بنا پر, رسول کی بیٹی کا, اکلوتی بیٹی کا در جلانے کی بنا پر, کربلا میں خیمے جلانے کی بنا پر, حسین سے بیعت مانگنے کی بنا پر, حسن کو زہر دینے کی بنا پر, علی کو ضربت لگانے کی بنا پر, اور علی سے ان کا حق خلافت اور کرسی اور جانشینی اور غدیر کو بھلا دینے کی بنا پر, عظمت علی اور فضائل آل محمد کا انکار کرنے کی بنا پر, شہزادی فاطمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کا باغ فتح چھیننے اور غصب کرنے کی بنا پر, رسول کے بعد آل رسول کی جگہ ایسے ویسوں کو بٹھانے کی بنا پر آج مسلمان سربگردہ پریشان ہے, بدنام ہے. آج پیٹرول تمہارے پاس ہے, ڈیزل تمہارے پاس ہے, مسلمانوں کے ملک کے پاس, یہ گیس تمہارے پاس ہے. جتنا گیس ایران میں کہیں ہے, جتنا پیٹرول ڈیزل عربستان میں ہے, عرب کنٹری میں, ایران عجب میں, لیکن ایران کے پاس بھی ہے, اور عرب مسلم ممالک میں کس کے پاس ہے؟ جاپان کے پاس, چائنا کے پاس, امریکہ کے پاس, یا ہندوستان کے پاس. لیکن تم جہاں ہو وہیں ہو. کیوں؟ قرآن تمہارے پاس تھا, نہج البلاغہ تمہارے پاس, صحیفہ کاملہ, شہر علم, باب مدینۃ العلم علی. اگر تم نے شہر علم کے ساتھ باب مدینۃ العلم, اس شہر علم, اس علم کے سٹی کا دروازہ تھامتے, تو یہ دولت جو مادی دولت ہے, تیل کی, گیس کی, ڈیزل کی, ریال کی, اس دولت کے ساتھ علم کی دولت صرف تمہاری ہے, تمہارے پاس ہوتی. قرآن تمہارا تھا, فائدہ انہوں نے اٹھایا. نہج البلاغہ علی کا کلام ہمارا تمہارا تھا, فائدہ انہوں نے اٹھایا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اہل بیت سے وفا نہیں کی, غداری کی. آج بھی کر رہے ہیں. اور معاف کرنا اگر کوئی یہ کہے کہ جناب آپ شیعہ حضرات جو ہیں وہ کون سے اہل بیت, اہل بیت جو زیادہ بہت شیعہ تو اہل بیت کرتے ہیں, انہوں نے کون سی ترقی کی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ میں نقطہ دے رہا ہوں کہ ایک شیعہ کو صحیح اہل بیت کا عقیدہ اپنا لینا چاہیے, صحیح اہل بیت کو فالو کرنا چاہیے. آج اگر لفظ مرجعیت ہے, لفظ اجتہاد ہے, لفظ علم ہے, تو وہ شیعوں کی طرف آ کے دیکھ لیجئے. اب یہاں میں جانا نہیں چاہتا, مگر آج ہمارے شیعوں میں بھی وہ بگاڑ پیدا ہوا ہے کہ ایسے ایسے حملے کرتے ہیں اہل بیت کی عظمت, بزرگی, ان کی منقبت, ان کی فضیلت, ان کے علم, ان کے جلوس, ان کے تعزیے پر.
خدا لعنت کرے ایسے تمام لوگوں پر جو میرے مولا عباس کے علم کی توہین اہانت کرتے ہیں۔ تو بس سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی، اس پر کبھی بات کروں گا میں، اس وقت نہیں ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ دروازے کو آگ لگا دی۔ رسول کی بیٹی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ جیسے مصائب صبت علیہ مصائب اللہ عنہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا، اور اس کے بعد انتہا ہو گئی، علی کے گلے میں رسی، دروازہ جل گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، محسن علیہ السلام کی انتہا بڑھ گئی، مصائب بڑھتے گئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، تشت میں زینب نے حسن اپنے بھائی کے کلیجے کے 72 ٹکڑے۔ اب کربلا میں تو مصائب کی انتہا ہو گئی کہ آج تک 61 ہجری کے بعد سے لے کے ابھی تک ساری کائنات رو رہی ہے، سارے انسان، چرند پرند، زمین آسمان، جن انس، سب حسین پر رو رہے ہیں، انبیاء رو چکے، آج بھی رو رہے ہیں، ملائکہ رو رہے ہیں، خدا کی خدائی حسین پر رو رہی۔ میرا چیلنج ہے خدا کی قسم، کیونکہ حسین کا 34 سال کا بھائی عباس بازو کٹا کر سو گیا فرات پر، حسین کے ننھے ننھے بھانجے اون محمد، کس کا کیا بگاڑا تھا؟ حسین کا بھتیجا قاسم 14-13 سال کا، کیا قصور تھا اس خاندان وہی کا؟ انہوں نے کس کا کیا بگاڑا تھا؟ اتنے ظلم ڈھائے تم نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، سب کے سب حافظان قرآن تھے، کتنے صحابہ تھے، کتنے صحابہ کے بیٹے تھے، کتنے اصحاب رسول کے بیٹے اور پوتے تھے جنہوں نے رسول کو دیکھا تھا۔ حسن حسین کی عظمت دیکھی کہ یہ حدیث نہیں سنی تھی، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین منی وانا من الحسین انا وعلی من نور واحد، فاطمہ تو بزت منی۔ اتنا سننے کے بعد تم نے اتنا ظلم اڑایا، اتنا ظلم اڑایا۔ کبھی اس کا علمدار آتا ہے، اس حسین پر کیا گزری ہے، 57 سال کا انسان، صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے۔ مسلمانوں، اجرکم اللہ، جو رو رہے ہیں، جو رونے کی صورت بنا رہے، عزاداروں، وہ کتنی مشکل منزل ہوگی کہ صبح سے جو اتنے شہیدوں کو اجازت دے چکا، جب اس کا اپنا کڑیل جمالی اکبر آیا ہوگا، بابا ہمیں بھی میدان کی اجازت دے۔ یہ مقتل کا ایک رخ ہے عزاداروں، اور ایک مقتل کا دوسرا رخ یہ بھی ہے، دوسرا رخ یہ بھی ہے مقتل کا کہ حسین نے آواز دی، یا بنیا تقدم تقدم بنیا تقدم، اے بیٹا، یا بنیا تقدم، اے بیٹا علی اکبر اب تم آگے بڑھو۔ یہ بھی ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ ہے، اکبر نے اجازت مانگی، 57 سال کا بوڑھا انسان 18 سال کے جوان کو بھلا مرنے کی اجازت دیتا ہے کیا؟ اکبر، اے اکبر، جب اجازت مانگی یا حسین نے آگے بڑھایا، کہا میرے لال، تم پر ہم باپ ضرور ہیں لیکن تم پر تمہاری پھوپھی اور ماں کا بھی تو حق ہے، ماں بہنوں کا بھی حق ہے، ان سے بھی اجازت مانگو، جاؤ۔ اکبر خیمے میں آئے، پھوپھی زینب کے خیمے میں آئے، اکبر کھڑے ہیں، میں پوری منظر کشی نہیں کر سکتا مقاتل کی روشنی میں، آئے، اور آنے کے بعد پھوپھی اما اجازت دیجیے، زینب اجازت نہیں دیتی، سر ہی نہیں اٹھاتی، کس دل سے دے؟ نہیں معلوم کتنے خیالات آئے ہوں گے زینب کو کہ اکبر پانی مانگ رہا ہے یا کچھ اور سوال کر رہا ہے، پانی تو اکبر پلائیں گے، کیا مانگ رہا ہے، کیوں آیا ہے؟ زینب اجازت دو، اکبر اجازت مانگ رہے، اجازت نہیں دیتی زینب، جلدی خاموش ہے۔ پھوپھی اما بابا نے بھیجا، اجازت دیجیے مجھے مقتل جانا ہے، زینب اجازت نہیں دیتی۔ یہاں 2 جملے سنیے گا جو مقاتل میں نظر اختلاف ہے، بعض علماء یہ لکھتے ہیں باقاعدہ ارباب مقاتل، پھوپھی اما جلدی اکبر کو اجازت دو، دشمن بابا کو تانے دے رہے ہیں، دشمن بابا کو تانا دے رہے ہیں کہ تمہارے سپاہی ختم ہو گئے، کہا گیا تمہارے سپاہی، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، دشمن بابا کو تانا دے رہے، یعنی یہ تانا نا، کہاں سپاہی، کہاں لشکر، کہاں فوج۔ اور ایک جملہ یہ ہے کہ جب زینب اجازت نہیں دے رہی، پھوپھی اما ٹھیک ہے اب اجازت نہیں دیتے، مت دیجیے، لیکن کل جب روز محشر دل یہ کہتا، اکبر نے کہا ہوگا کل روز محشر اما دادی فاطمہ پوچھیں گے آپ سے، زینب تیرا اکبر تجھے پیارا تھا، میرے حسین کا خیال نہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اکبر ام لیلا کے بیٹے تھے، مگر پھوپھی زینب نے 18 سال لاڑو پیار سے پالا تھا،
زینب نے پالا تھا آزادارو. بس مجھے نہیں معلوم زینب نے اجازت دی. جیسے یہ جملہ کہا دشمن تانے تیرے یا پھر دادی فاطمہ کو آپ کیا جواب دیں گے کہ تجھے تیرا اکبر پیارا تھا. ارے بس اتنا سننا تھا کہ علی کی بیٹی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ اے اکبر جاؤ. ارے تو کیا تجھ سے 1000 اکبر میں اپنے حسین پر قربان کر دوں. اجرکم اللہ. ارے اکبر زینب کے پھوپھی کے خیمے سے نکلے, ماں بہنوں کے خیمے میں گئے, سب سے رخصت ہوئے اور ایک مرتبہ بہنوں اور بچیوں کے خیمے میں داخل ہوئے. عزادار و راوی کہتا ہے جب علی اکبر ماں بہنوں کے خیموں میں گئے تو خدا کسی کو منظر نہ دکھائے. ارے کتنی مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا ہے. جب اکبر نکلنا چاہتے ہیں کوئی بازو کوئی دامن تھام لیتا ہے. ارے کسی نے اکبر کا دامن تھاما. ارے دامن وہی تھامتا ہے جو چھوٹا ہوتا ہے. دل کہتا ہے سکینہ ہی ہے جس نے بھیا کا دامن تھاما. اے بھیا تم بھی جا رہے ہو, جو گیا وہ واپس نہیں ہو. اجرکم اللہ. کسی طریقے سے اکبر نکلے. راوی کہتا ہے جب اکبر خیمے سے نکلے بیویوں کے ایسے لگا جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے. اجرکم اللہ. اب اکبر بابا کی خدمت میں آئے. حسین نے اکبر کو گھوڑے پر سوار کیا. ہاں خدا کی قسم آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار ان اشقیاء کی طرف اب اسے بھیج رہا ہوں جو شبیہ رسول ہے, جو رفتار اور گفتار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. جب مجھے میرے نانا اور تیرے رسول کی یاد آتی تھی تو میں اپنے اکبر کا دیدار کرتا. اب حسین ظالموں اور اشقیاء کے حوال سامنے بھیج رہا ہوں. ادھر اکبر چلے, ادھر حسین خیمے کے باہر ہیں, ادھر ماں بہنیں مسلح پر ہیں. عزاداروں مقاتل نے تو بہت کچھ لکھا ہے. میں نے ایک مقتل میں پڑھا ہے کہ جب اکبر مقتل میں گئے تو فضا سے ماں نے کہا فضا حسین آخر باپ ہے, چہرے کو دیکھو مولا کے میرے اکبر کی کیا خبر ہے. اگر میرا اکبر خیریت سے ہے تو پھر باپ کے چہرے سے اندازہ ہوگا حسین کے چہرے سے. فضا آتی تھی ماں کو خبر دیتی تھی کہ اچانک جب ماں سے رہا نہ گیا تو حسین کو خیمے میں بلا دیا, مولا میرے اکبر کی خیر تو ہے, مقتل میں گیا ہے. عزادارو میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں, ایک جملہ کہہ رہا ہوں, سارے مسائل میں نے ایک طرف رکھ دیے ہیں. حسین نے کہا میرا اکبر خیریت سے ہے, لیکن ایک نامی پہلوان میرے اکبر کے مقابل میں ہے. اے ام لیلا دعا کرو اس لیے کہ وہ سیراب ہے, میرا اکبر 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. اے ماں دعا کرو ام لیلا اس لیے کہ میں نے نانا رسول سے سنا ہے ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے. ادھر ام لیلا نے بیویوں کو جمع کیا, مسلح پر بیٹھی ہے. اے پروردگار, اے یعقوب کو یوسف سے, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے اکبر کو مجھ سے واپس ملا دے. ادھر دعا قبول ہوئی. اکبر واپس پلٹے, بابا پیاس مارے دیتی ہے. حسین نے کہا اپنی زبان میرے منہ میں رکھو. ارے فوراً اکبر نے اپنی زبان کھینچ لی, کہا مجھ سے زیادہ تو آپ کی زبان خشک ہے, جاؤ میرے لال تمہیں نانا رسول اور دادا علی حوض کوثر سے سیراب کریں گے. اکبر واپس میدان میں آئے. ارے ظالموں نے مل کر حملہ کیا, اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ, جزاکم ربکم خیرن جزا, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے, سوائے غم حسین کے. عزادارو ابھی آپ بہت روئیں گے, بس اتنا سن لے, اب تک کربلا کا ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آیا تو ہر ایک نے مولا کو یہ آواز دی, یا اماں ادرکنی, اے چچا مدد کو آئیے, یا آقا ادرکنی, یا مولا ادرکنی, مولا مدد کو آئیے. لیکن جب جوان علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آیا تو لال علی اکبر نے یہ نہیں کہا اے بابا ادرکنی, بلکہ نہیں کہا بابا میری مدد کو آئیے, بلکہ اکبر نے گھوڑے سے نیچے گرتے ہوئے کیا کہا, یا بتا علیک منی سلام, یا بتاؤ علیک منی سلام, اے بابا میرا آخری سلام قبول ہو. یعنی صبح سے لے کر اب تک ہر ایک نے آپ کو مدد کو بلایا, آپ نصرت کو پہنچے. ارے کتنوں کے لاشوں پر جائیں گے, بس اب آپ بیٹے کے لاشے پر آنے کی زحمت مت کیجیے. ارے کیسا بے مثال بیٹا ہے, ایسی حالت میں باپ کی فکر ہے کہ تم میرے لاشے پر مت آئیے, یا بتا علیک منی سلام,
بلکہ میرا آخری سلام قبول ہو۔ اکبر کے آخری سلام کے فریاد پر حسین گرتے پڑتے لاش اکبر پہ چلے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، اب تک ہر شہید کے لاشے پر حسین چلتے ہوئے گئے، لیکن اکبر کے لاشے پہ گرتے تھے، اٹھتے تھے، یہاں تک راوی اور مقاتل میں کہ رینگتے ہوئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس آتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ ماں کے پاس آتا ہے، اکبر کے قریب آئے، میرے لال، اور جیسے ہی اکبر کا ہاتھ اٹھا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے، جیسے ہی ہاتھ اٹھا کیا دیکھا؟ برچھی کا پھل سینے میں۔ آج یہ کائنات کا سب سے بڑا امتحان آدم سے قیامت تک نہ کسی نبی نے رسول نے دیا۔ ادھر حسین نے آستین الٹی، دو زانو بیٹھے، آدم سے لے کر پیغمبر تک 1,24,000 انبیاء، مولا علی سے لے کر تمام ملائکہ اور امام جتنے بھی ہیں، سب کے سب یہ منظر اور دیکھنے کے لیے کربلا میں آ گئے۔ خود خدا بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے اور سب کہہ رہے سبحان اللہ حسین، ارے یا علی کہہ کر برچی کا پھل نکالا، اکبر کے سینے سے خون کا فوارہ۔ اب تک سارے لاشیں اٹھانے والا 18 سال کے جوان کا لاشا نہ اٹھا سکا۔ لاشے کو رکھ کے خیمے کا رخ کر کے حسین نے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ چند ننھے ننھے بچے دوڑے ہوئے آئے، مولا ہم لاشا اٹھانے میں مدد کریں، سیعلم الذین ظلموا۔